ممبران کی تعداد ہے صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں، اس کے مطابق ہم دیکھیں تو بات واضح ہے، اس میں تو کوئی بھام نہیں کہ کتنی سیٹیں آنی چاہیے کے پی اسمبلی سے، کتنی آنی چاہیے پنجاب سے، اور کتنی آنی چاہیے قومی سے. لیکن ہمارے ہاں سینٹ کے الیکشن اس طرح ہوتے نہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں، جس طرح نظام قانون اور آئین کے خلاف اس وقت کھڑا ہوا ہے، اور آئین اور قانون اور ہر صحیح بات کو انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ خان صاحب جانا چاہتے تھے. نہیں، دیکھیں بہت سے آپ کے اگر بات ہوئی تھی خان صاحب؟ دیکھیں بہت سے پروپوزل تھے، بہت سی آپشنز تھیں، لیکن میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ بھی جو ہم نے الحاق کیا، یہ آئین اور قانون کے مطابق اس کو دیکھا جائے تو ہمیں سیٹیں ملنی چاہیے. بالکل آئین جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز، ان میں سے ہمارے لیے جو وائبل پارٹی تھی جس کو ہم جوائن کر سکتے تھے وہ یہی پارٹی تھی جن میں سے کر دیا تھا، کیونکہ جماعت اسلامی بھی جا چکی تھی، وہ بھی پریشر برداشت نہیں کر سکے تھے. آفتاب شیرپاؤ پارٹی بھی نہیں کر سکی تھی، وہ دوسرے سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے ساتھ بھی ہم نہیں جا سکتے تھے. یہی پارٹی تھی اور یہ ہمارا پہلا تھا. ہم نے سپریم کورٹ کو پہلے دن کہا تھا کہ یہ ہمیں خدشہ ہو سکتا ہے، ہم سے ریزرو سیٹوں کا ہوگا. ریزرو سیٹوں کے لیے ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے آرٹیکل 51، جو کیٹیگوریکلی یہی کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی. دیٹس پیریڈ. باقی رکھ لیں، سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ باقی ماندہ سیٹیں پھر کس کو ملیں گی. شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ گزشتہ دور حکومت میں وہاں بہت زیادہ کرپشن ہوئی کے پی کے میں، اور جبکہ تحریک انصاف کا نعرہ ہے کہ کرپشن کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں اور نظام کے جو ہے وہ. دیکھیں یہ اس کا ذاتی اوپینین ہے، بالکل ذاتی اوپینین. اگر اس کو اس کا کوئی علم ہے تو وہ اپنا اوپینین رکھ سکتا ہے، کوئی بات کر سکتا ہے. میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں. اور پی ٹی آئی نے جو لاسٹ حکومت کی تھی سب سے بہترین کارکردگی دکھائی تھی اور بہت اچھی حکومت چل سر. رہی تھی. اچھی بات ہو تو سب سنتے ہیں، لیکن دھمکی آمیز لہجہ ہو تو اس کا مطلب ہے اس میں خرابی ہے. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے کہا کہ میں وہ باتیں بتا سکتا ہوں کہ منہ دکھانے کے لائق پی ٹی آئی کے رہنما نہیں رہیں گے. تو کیا خرابی ہے کہ وہ کون سی خرابی ہیں؟ کوئی خرابی نہیں تھی، اس طرح نہیں. انہوں نے جو کوئی الفاظ کہا وہ پتہ نہیں کس طرح کے اس کا اشارہ ہے، لیکن ہمارا فیصلہ بھی صحیح تھا اور ان کا بھی فیصلہ صحیح تھا. ہمارا اتحاد ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی رہے گا. ایسے کیا ثبوت ہیں؟ ایسے حامد ثبوت رضا کیا صاحب ہیں؟ ہمارے ساتھ بہت پہلے سے. حامد رضا صاحب آج سے نہیں، عمران خان صاحب زمانے سالوں کے سے ساتھ ان کے ساتھ ہیں اور مضبوط کھڑے ہیں. پرویز خٹک بھی سالوں سے تھے نا، وہ دھوکہ نہیں، دینے بس والے وہ تو ہو بہت جاتا سارے ہے. تھے سالوں سے. کبھی کبھی اس طرح کا کوئی کالی بھیڑ نکل آتی ہے. اچھا. لیکن ایون ڈیو پروسیس کی وائلیشن ہے، جس میں آپ کراس کی اجازت نہیں دیتے، جی حق دفاع آپ نہیں دیتے. آپ جلدی سے دوسرے وکیلوں کو انگیج کر کے خود جج کہہ رہا ہے جی میں نے سنی وکیلوں سے آپ کو جرا کرانے کی اجازت دینی ہے اور اپنی وکیلوں سے 2 سے 4 اسٹیٹمنٹ کرا کر کے آپ کیس کلوز کرو. یہ تو بالکل جسٹس کا مذاق بنا ہوا تھا. سر 2 دن ہنگامہ چلتا رہا، کیا مسئلہ ہے؟ کہاں پہ کمیونیکیشن گیپ ہے؟ کیا سنی اتحاد میں شامل ہونے کا فیصلہ غلط تھا یا واپس آنے کا؟ اب کیا چکر ہے؟ نہیں، سنی اتحاد کونسل میں فیصلہ شامل ہونا بالکل صحیح تھا، سنجیدہ بہترین فیصلہ تھا، اس وقت کے مناسبت سے تھا. ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا تھا، ہم نے اس کا پروسیس پورا طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہوا تھا. ہم نے اپنے پارٹی کے اور پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے جو پرائرٹی لسٹ ہے وہ اور وومن کی، یہ ہم جمع کرا چکے تھے. ہم اس کے لیے جا رہے تھے. الیکشن کمیشن چونکہ ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہا تھا، الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کو روکا، ان کو اسکروٹنی نہیں کروائی، ان کے لیے شیڈول چینج کیا. پھر نظریاتی کا انہوں نے کمپلیٹ کر لیا. آخری دن جو تھا وہ 13 جنوری ہے. اس دن ہم سے انہوں نے بلہ چھین لیا، ہم اس کے بغیر رہ گئے. جب الیکشن ہوا ہم واپس آئے. آپ سارے پولیٹیکل پارٹی دیکھیں، تقریباً 17 پولیٹیکل پارٹی میڈ اٹ ٹو دا پارلیمنٹ. وہ پولیٹیکل پارٹی وہ تقریباً 16-17 پارٹیز تھیں جن کے پاس نشانات انہوں نے سبمٹ کر دیے تھے اور ان کے پاس جو لسٹیں ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکے تھیں. وہ پولیٹیکل پارٹیز، ان میں سے ہمارے لیے جو وائبل پارٹی تھی جس کو ہم جوائن کر سکتے تھے وہ یہی پارٹی تھی جن میں سے کر دیا تھا، کیونکہ جماعت اسلامی بھی جا چکی تھی، وہ بھی پریشر برداشت نہیں کر سکے تھے. آفتاب شیرپاؤ پارٹی بھی نہیں کر سکی تھی، وہ دوسرے سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے ساتھ بھی ہم نہیں جا سکتے تھے. یہی پارٹی تھی اور یہ ہمارا پہلا تھا. ہم نے سپریم کورٹ کو پہلے دن کہا تھا کہ یہ ہمیں خدشہ ہو سکتا ہے، ہم سے ریزرو سیٹوں کا ہوگا. ریزرو سیٹوں کے لیے ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے آرٹیکل 51، جو کیٹیگوریکلی یہی کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی. دیٹس پیریڈ. باقی رکھ لیں، سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ باقی ماندہ سیٹیں پھر کس کو ملیں گی. شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ گزشتہ دور حکومت میں وہاں بہت زیادہ کرپشن ہوئی کے پی کے میں،
اور جبکہ تحریک انصاف کا نعرہ ہے کہ کرپشن کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں اور نظام کے جو ہے وہ دیکھیں یہ اس کا ذاتی اوپینین ہے، بالکل ذاتی اوپینین. اگر اس کو اس کا کوئی علم ہے تو وہ اپنا اوپینین رکھ سکتا ہے، کوئی بات کر سکتا ہے. میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں. اور پی ٹی آئی نے جو لاسٹ حکومت کی تھی سب سے بہترین کارکردگی دکھائی تھی اور بہت اچھی حکومت چل رہی ہے. پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں، برہنہ کر سکتے ہیں، اور دیگر لوگ بھی اگر اس کے پیچھے ملوث ہوں جو ایسی شرارتیں کر رہے ہوں جو میرے ادوار میں تھیں پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر، اور اگر آج بھی ہوگی تو انشاءاللہ کھل کے ڈیفینڈ بھی کریں گے اور کھل کے جو ہے وہ اس کا احتساب بھی کریں گے اور کھل کے آپ کو بتائیں گے بھی. آپ یہ بتائیں کہ پرانی پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ ان کو 3-4 مقدمات میں سزا ہو چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ضمانتیں مل جائیں گی؟ آپ بڑے کرتے ہیں نا. دیکھیے جی، ویسے تو جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے، اس میں تو ایک اٹ سیلف بہت سارا ایک سوالیہ نشان ہے. ابھی 6 پڑھ لیں گے اور 2 گھنٹے بعد اسی 6 کو 9 پڑھ لیں گے. تو جو انہوں نے سزائیں دی ہیں، جس وقت سزائیں دینے کا وقت تھا وہاں تو سزائیں دی نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج کے دن تک اگر آپ اس سے تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب کی بات کریں گے تو دنیاوی اور قانونی طور پہ تو وہ مجھے مزید شکنجوں میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھنس گئے ہیں، اور مزید پریشانیاں ان کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں. ان کی پارٹی کے، ان کے مولا جٹ لوگوں کے، اور ان لوگوں کے بھی جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں، جو ڈبل ایجنٹس نہیں ٹرپل ایجنٹس ہیں. تو اس میں تو کلیئرٹی ہونی چاہیے. اچھا، جب آپ وفاقی وزیر تھے تو کچھ سانپوں کا ذکر کیا کرتے تھے. جناب سانپ اب کہاں ہے؟ دوسرا ایک ورڈ ابھی آپ نے استعمال کیا کہ شرارتیں کرتے ہیں. تو یہ پہلے ایران کی طرف سے ہم پہ اٹیک ہوا تو اس کے خوب پاکستان آرمی کے خلاف ٹرولنگ کی گئی. جب پاکستان نے جواب دیا تو پھر اس کے بالکل اپوزٹ چل گئے. اب جب افغانستان کی پاکستان میں یہاں واقعہ ہوا تو اس پہ ٹرولنگ شروع ہو گئی. اب پاکستان نے جواب دیا تو اس پہ پھر کیا ہے یہ؟ دیکھیں یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے جو ہمارے فوجی شہادتیں دے رہے ہیں، بارڈر پہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور جوان بچے ہیں میرے اور آپ کے بچے ہیں. وہ ان کا تمسخر اڑانا ایک بے شرمی، بے حیائی کا نام ہے، بے حسی کا نام ہے. اس میں جو بھی ٹرولنگ کرتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے جو ٹرول کرنے والے ہیں ان کے پاس، یا ایسے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا ٹرول کرتے ہیں ایسے لوگ، وہ زیادہ تر گھر دماد ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، حسد خور ہوتے ہیں، ڈرامے باز ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. جن کا نام نہ ہو، جن کی شخصیت نہ ہو، اور وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹرولنگ کرتے ہو. جہاں سوشل میڈیا پہ ایک بہت امپورٹنٹ طبقہ ہے جو آپ کو صحیح رستہ دکھاتا ہے، کرٹیسائز بھی کرتا ہے، اچھی بات بھی کرتا ہے، وہ ایک طبقہ چھوڑ کے یہ وہ طبقہ ہے جو ہڈی پھینک دیں تو سارے آپس میں شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں. تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کی ٹرولنگ سے کوئی فرق پڑتا ہے. وہ ہماری فوج کو نہ ڈیمورلائز کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پولیس والوں کو، نہ ہمارے جتنی بھی ڈیفنس کے ادارے. لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے ٹرولنگ کی اور ہماری فوج نے دب کے اور طبعی طور پہ زبردست قسم کا جواب دیا، اینڈ وی ایکسپیکٹ دا سیم فرام دی آرمی. اچھا فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے وہ یہ باتیں بھی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں وکلاء میں. ایک کہتے ہیں کہ عامر خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجلس وحدت المسلمین کا حصہ بن جائے، کوئی کہتا ہے ہمیں کہا تھا کہ شرانی گروپ کے ساتھ مل جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مخصوص جو نشستیں ہیں اس سے وہ محروم ہو گئے؟ دیکھیں یہ مولا جٹ کی جو سیاست ہے نا، دیکھیں مولا جٹ کی سیاست ہم بھی اسی میں ٹرین ہوئے ہیں. لیکن مولا جٹ کی سیاست کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ایتھکس ہوتے ہیں. اگر میں آپ بتاؤں کہ میری 15 سال اس پولیٹیکل پارٹی میں کیسے پرورش ہوئی ہے، تو میں عزت کے بدلے ڈبل عزت دوں گا، پیار کے بدلے ڈبل پیار دوں گا، بدماشی کی جگہ ڈبل بدماشی کروں گا. میرا کوئی ایک ہاتھ توڑے گا، میں 2 ہاتھ توڑ دوں گا. میں تو بڑا کلیئر ہوں اپنی زندگی کے اندر. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھے گلے لگائیں، مجھے بات کرنے بلائیں، میں آپ کا ہاتھ توڑ دوں. آپ مجھے چائے بلائیں، میں آپ کو گالی دے دوں. چلیں اس کو بھی برداشت کر لیا جائے گا. لیکن آپ تنصیبات اڑا دیں، جان و مال کو خطرے میں ڈال دیں، کتنے لوگ شہید ہو گئے. اور اسپیشلی بہت امپورٹنٹلی ارشد شریف سمیت، شہید سمیت بہت سارے لوگ معصوم مارے گئے ہیں. اور ارشد شریف کا کیس اگر کھل جائے تو پاکستان کی قسمت سمت ویسی آٹومیٹکلی چلی جائے گی، کیونکہ اس میں پتہ چلے گا نا کون کون ہیں. کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ خاص ہیں، کچھ سیاسی شخصیات ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، کس کو فائدہ ہوا، کون آج بھی چھپے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ضرورت آنے پہ کھول دیں گے، کھول کے رکھ دیں گے. یہ کر دیے گا کہ آپ بھی حکومت میں تھے پہلے عمران خان کے ساتھ، تو یہ سوشل میڈیا پہ جو تمام چیزیں چل رہی ہیں، جو کھلے عام فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے چیزوں کو، آپ سمجھتے
سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ہی کر رہی ہے یا ان کا نام یوز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں فوج کے علاوہ بھی کسی کو نہیں چھوڑتے یہ ٹرولز، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو کہا نا کہ باہر ہڈی پھینک دیں، اگر باہر سب چپک جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. لیکن کوالٹی کی ہڈی پھینکیں گے تو زیادہ شور ہوگا، بغیر کوالٹی کے بھیجیں گے تو کم شور ہوگا. تو ہم کوالٹی شور کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس بڑے پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی ہی کی لوگ یہ ٹرولنگ کرتے ہیں فوج کے خلاف یا ذاتی طور پہ. اس کے ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ٹرولز کرتے ہیں، ان کے نام سے بھی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بری ذمہ سے یا ذمہ دار ایک پارٹی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹی. اور یہ زہر اور نفرت جو ہے، وینم جو ہے، وہ صرف ایک پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر نہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے. صرف ان کا کام عمران خان صاحب نے 10 گنا آگے جا کے ریڈ لائن کراس کر دیا. آپ نے مولا جٹ کا ذکر کیا، مولا جٹ ہے کون؟ یار آپ نا مجھے رمضان کے مہینے میں نا اس ٹائم پہ جہاں مجھے ہر چیز دھندلی نظر آ رہی ہے، اس حساب سے اتنے سوال کریں گے تو میں اپنا نام بھی بھول جاؤں گا. اگر آپ مجھے مغرب کے بعد سگریٹ پینے اور کافی کے بعد پوچھیں گے تو تب کہ آپ کو سارے سوالوں کا جواب دوں گا. اچھا، آپ کے بارے میں کل ٹویٹ کیا کہ آپ نے بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن مزید ہونا ہے عید کے بعد. تو حامد میر صاحب کا اس بات پر یہ کہنا ہے کہ آپ انہی لوگوں کی آدمی ہیں جو کہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، حکومت تو صرف عمل درآمد کرتی ہے. تو کیا آپ سچ میں انہی لوگوں کے آدمی ہیں کہ جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ کس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے؟ دیکھیں، میں تو حامد میر صاحب ایک بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، میرا ان سے بڑا اچھا رشتہ ہے، اور وہ خود